فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ کہ یہ روایت میں نے بہت سارے حضرات سے سنا ہے جو بیان کرتے ہیں ما رآہ المؤمنون حسن فهو عند اللہ حسن وما رآہ المؤمنون قبیحا فهو عند اللہ قبیح، کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے تو وہ عند اللہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور جس چیز کو ایمان والے قبیح سمجھتے ہیں تو وہ چیز حقیقت میں اللہ کے ہاں بھی قبیح ہوتی ہے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ اس روایت کا مأخذ کیا ہے اور اس کا سند کے اعتبار سے درجہ کیا ہے، اور تیسری بات اس نے یہ پوچھی ہے کہ اس حدیث سے بہت سارے اہل بدعت وہ استدلال پکڑتے ہیں اس بات پر کہ بدعت دو قسم پر ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ایک بدعت سیئہ، تو ان کے اس اشکال کا جواب کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ جو روایت ہے یہ حلیۃ الاولیاء میں ابن نعیم رحمہ اللہ الاصفہانی نے بھی نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375 میں۔ اس طرح مسند ابی داود الطیالسی صفحہ نمبر 33 میں، اسی طرح المستدرک للحاکم میں، بلکہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اس کو اپنے مسند میں نقل کیا ہے، اور ابو سعید ابن العربی نے اپنے معجم میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پوری روایت یہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء۔ یہ پوری روایت ہے، اور اس روایت کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا، جانچا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وہ تمام انسانوں کے دلوں میں سب سے زیادہ افضل تھا، تو فاصطفاہ لنفسی فابتعثہ برسالتی، اللہ رب العزت نے اس کو منتخب کیا اور اس کو نبی بنایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے دلوں میں جانچا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو بندوں میں سے سب سے بہترین دل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے قلوب تھے، فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نبی کے معاون بنایا، یقاتلون علی دینی، جو دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا کرتے تھے، فما رأوہ المسلمون حسن فهو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان صحابہ کرام کی جماعت اچھا سمجھتے ہیں تو وہ چیز عند اللہ بھی حسن ہوتی ہے، اور جس چیز کو صحابہ کرام ایمان والے برا سمجھتے ہیں تو وہ چیز عند اللہ بھی بری ہوتی ہے۔ یہ ہے پوری روایت، اور اس کو ان تمام محدثین نے نقل کیا ہے۔ دوسرا شک ان کے سوال کا یہ تھا کہ اس روایت کی سند کی حیثیت کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک عالم گزرے ہے علامہ البانی رحمہ اللہ، اگرچہ بہت سارے مسائل میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن علم حدیث کے باب میں انہوں نے بہت کام کیا۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے نام سے، انہوں نے
اس روایت کی تخریج کر کے فرمایا کہ یہ جو روایت ہے لا اصل له مرفوعا، یہ روایت مرفوع نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے وَإِنَّمَا وُرِدَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو روایت ہے یہ موقوف روایت ہے، مرفوع روایت نہیں ہے۔ مرفوع روایت اسے کہا جاتا ہے کہ جو ایک صحابی روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، اور موقوف میں یہ بات نہیں ہوتی بلکہ صحابی خود ایک قول بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی موقوف روایت ہے۔ اگرچہ موقوف روایت صحابہ کرام کے جو روایات ہوتے موقوف وہ بھی بحکم مرفوع ہوا کرتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موقوف روایت ہے، مرفوع نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی ہے اس کی سند کی حیثیت۔ تیسری بات، اس روایت کو لے کر بہت سارے اہل بدعت جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بدعات دو قسم کی ہے، ایک ہے بدعت سیئہ، وہ بدعت جو ناجائز ہو، اور دوسرے نمبر پر ہے بدعت حسنہ، وہ بدعات جو اچھے ہو اس کے ارتکاب درست ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسا کہ اذان میں ہم درود شریف ملاتے ہیں، اسی طرح تیجوا 40واں کرتے، یہ اچھی چیزیں ہیں ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا المسلمون حسن فعند اللہ حسن، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ عند اللہ بھی وہ چیز اچھا ہوتا ہے۔ یہ ان حضرات کے استدلال ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، اور اس کے مقابلے میں جس میں مطلق ذکر ہے کہ تمام بدعات گمراہی ہے، جس کو دین میں داخل کیا گیا، جس کو دین سمجھا جاتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں نہ ہو، تو ان امور کا ارتکاب کرنا یہ گمراہی ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو یہ حدیث موقوف ہے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور کل بدعۃ ضلالہ یہ حدیثی مرفوع ہے، اور ظاہر بات ہے کہ حدیثی موقوف حدیثی مرفوع کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، لہذا تمہارے یہ استدلال باطل ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فما رأى المسلمون حسن فهو عند اللہ حسن، المسلمون کے اوپر الف لام عہد کا ہے، اس سے مراد معہود افراد مراد ہے، صحابہ کرام کی جماعت مراد ہے۔ اور یہ قول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب اس بارے میں چمگوئی شروع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حقدار کون ہے، تو مسلمانوں کے جمی غفیر نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فما رأوا المسلمون حسن فعند اللہ حسن۔ صحابہ کرام کی جماعت جب انہوں نے ایک بات پر اتفاق کی، اور حدیث پاک میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہو سکتی، لہٰذا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو لہٰذا یہ ایک اچھا عمل ہے، تمام صحابہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاص واقعے کی طرف اشارہ کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا، لہٰذا اس سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دو جواب ہو گئے۔ تو حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں جو روایت ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ روایت مرفوع ہے، اور حدیث موقوف مرفوع کی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر الف لام عہد کا ہے، مراد اس سے معہود جماعت مراد ہے جو کہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، کہ جب انہوں نے اتفاق فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تو کسی کو اعتراض کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس روایت کی اصل تحقیق جو میں نے خلاصتاً آپ کے سامنے ذکر کی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔